یا جب دوسری شادی کی حضرت سودا سے، وہ بھی 40 سال کے پیٹے میں تھی. تیسری شادی آپ نے حضرت عائشہ سے کہ ایک کنواری لڑکی بس، باقی سب یا مطلقہ یا بیوہ، یا مطلقہ یا بیوہ. اور اللہ کے امر سے کی ہیں ہر شادی. وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی تیری بیویاں ہیں، دنیا میں بھی جنت میں بھی، ان کے سوا تیرے لیے کوئی عورت جائز نہیں. امر الہی سے شادیاں ہو رہی ہیں. حضرت زینب صاحب شادی کرنا ہی نہیں چاہتے. زید کی بیوی، زید ابن حارثہ کی بیوی، زید ابن حارثہ کو بیٹا بنایا ہوا تھا، اور عرب میں دستور تھا جس کو بیٹا بنا لو تو وہ سکا بیٹا شمار ہوتا تھا. وہ نام زید بن محمد چلتا تھا، وراثت میں حصہ ملتا تھا. اللہ اس بات کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ بیٹا باپ کا ہوتا ہے، یہ کوئی نہیں کہ اس کو میں نے بیٹا بنا لیا. اللہ یہ بات ختم کرنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو. دیکھو حضرت زید کا نام صرف قرآن میں آیا ہے، اس کے علاوہ کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا. اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زید سے ایک فضیلت کو واپس لیا، چونکہ زید بن محمد کہلاتے تھے، زید بن محمد آپ نے بیٹا بنایا تھا، بچپن میں ان کو ساتھ لے لیا تھا، تو اللہ نے کہا نہیں زید بن حارثہ کہو، زید بن حارثہ کہو. تو حضرت زید پر بہت بڑا امتحان آیا کہ ہائے میری اتنی بڑی نسبت مجھ سے چھن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کے لینے کے بدلے میں قرآن میں آپ کے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. تب بیٹے منہ بولا بیٹا سگا بیٹا، اس کی بیوی بہو انہوں نے دے دی طلاق. اللہ کہیں نکاح کرو، نکاح کرو. اب آپ نکاح کرنے پہ آ نہیں رہے کہ میں نے نکاح کیا تو سارا عرب کہے گا بہو گھر میں بٹھا لی. تو جب آپ نے تھوڑی تاخیر کی تو اللہ پاک نے آسمان سے آیت اتار دی فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. جب زید نے طلاق دی تو میں نے تیرا نکاح پڑھ دیا. یہ واحد نکاح ہے جو آسمانوں پہ ہوا، نہ اس میں ایجاب، نہ قبول ہے، نہ گواہ، نہ وکیل، نہ کوئی نکاح خواہ. ایجاب قبول واجب ہے نکاح میں نے تیرے نکاح میں دیا یہ کہنا واجب ہے. اگلا کہے میں نے قبول کیا یہ کہنا واجب ہے. یہ نہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے ایک عزیز کے نوکر کا نکاح ہو رہا تھا تو وہ مولوی صاحب نے اسے کہا ہاں بھائی میں فلانے دی تھی اتنے میرے تیرے نکاح دیتی تو قبول کی تھی. پاندا جی میں سائیں سارے دی صلاح ہوئے. مولوی صاحب آ کہنے لگا سارے دی صلاح نال نکاح نہیں ہونا، تیری صلاح نال ہونا. تو جب تک وہ یہ نہ کہے میں نے قبول کیا نکاح ہی نہیں ہوتا. تو یہ ایک وہ نکاح ہے جس کا نہ کوئی نکاح خواہ ہے، جس کا نہ ایجاب ہے، نہ قبول ہے، نہ گواہ ہے، نہ مہر ہے. آسمان سے اللہ نے کہا میں نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا. تو آپ مسکرائے کہا کون جا کے زینب کو خوشخبری دے گا کہ اللہ نے اس کو میری بیوی بنا دیا. تو ایک خاتون بھاگی ہوئی گئی، انہوں نے خوشخبری دی تو زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا اور سجدہ شکر میں 2 نفل پڑھے، سجدہ شکر بجا لائیں. اور یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے. اس ولیمے پر حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ یہ ولیمہ میں خود کروں گی، میں اپنے پیسے سے کروں گی. تو یہ ولیمہ بڑا پرتکلف ہوا، یعنی ایک گائے ذبح کی گئی اور ایک روایت میں بکری ذبح کی گئی، ایک روایت میں گائے ذبح کی گئی. تو غالباً گمان یہ کہ گائے والی روایت زیادہ صحیح ہے کہ ایک گائے ذبح ہوئی اور سارے مدینے کو روٹی کھلائی گئی. بکری والی روایت بھی صحیح ہے، معجزتاً اللہ تعالیٰ نے ایک بکری سارے مدینے والوں کو کھلا دی، لیکن ولیمے میں تکلف کیا گیا. یہ جو آپ نے کثرت سے شادیاں کی یہ عورتوں میں دین کے کام کو زندہ کرنے کے لیے تھا کہ عورت اپنے آپ کو صرف بچے پالنے اور پرورش کرنے کی ذمہ دار نہ سمجھے اور صرف روٹی پکانے کی ذمہ دار نہ سمجھے، بلکہ اس امت کی عورت بھی ساری دنیا میں اسلام پھیلانے کی ذمہ دار ہے اور سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کی ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 11 بیویاں عطا فرمائیں. 2 آپ کی زندگی میں انتقال کر گئی، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ. باقی 9 زندہ رہیں اور آپ کے بعد کافی دیر تک زندہ رہیں. ان 9 گھروں میں ہر وقت اللہ پاک کے دین کی تعلیم چلتی تھی. عورتیں آ کر سیکھتی تھیں، آگے اپنے بچوں کو سکھاتی، خامدوں کو بتاتی، بیٹیوں کو بتاتی. تو اس طرح ہمارے نبی کی عورتوں کے ذریعے سے عورتوں میں دین جا رہا تھا، صحابہ کے ذریعے سے مردوں میں دین جا رہا تھا. یہ پیغام حق ساری دنیا میں پہنچانا میرے بھائیوں اس امت کی ذمہ داری ہے. ہماری عورتیں بھی ذمہ دار ہیں، ہمارے مرد بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنی نسبتوں کو توڑیں اور اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی سمجھتے ہوئے پوری دنیا میں اس پیغام کو
को पहुंचाने की जिम्मेदारी कबूल करें। लितकूनु शुहदा अलन नास, हम लोगों पर हुज्जत कायम कर दें कि अल्लाह है और जन्नत है और रिसालत है और ये किताबुल्लाह है। इसकी मेहनत हमारे जिम्मे। हमारी जमात गई 2000 में अमेरिका। एक नौजवान मिला कराची का, उसने बड़ा कमाल दिखाया। वहां एक वेल यूनिवर्सिटी है, वेल बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी। वहां एक प्रोफेसर का लेक्चर था ईसाइयत पर, पीएचडी डॉक्टर ईसाइयत पर। ये भी उसमें शामिल था। तो 300-400 का मजमा, सब पीएचडी, ये खुद भी पीएचडी था। उन्होंने ईसाइयत की, तबलीग की। फिर कहा भाई कोई सवाल? तो ये खड़ा हुआ, कहा मेरा एक सवाल है। कहा क्या? कहा 3 खुदाओं को आप साबित करें अकली तौर पर। तो तीन हैं, इसकी कोई अकली दलील है ही कोई? लिहाजा इसमें वो चक्कर खा जाते हैं। वो कहता बस इसको कड़वा घोंड समझ के पी लो कि 3 हैं, दलील है नहीं। वो कैसे? तो जब वो दाएं बाएं होने लगा तो उन्होंने कहा मैं दलील देता हूं कि अल्लाह एक है, 3 नहीं। उन्होंने कहा तुम्हारे पास क्या दलील है? कहा ये हमारी किताब दलील है, हमारा कुरान दलील है। कहा ये कैसे साबित हो कि ये कुरान अल्लाह की किताब है? कहा इसकी मेरे पास दलील है। ये तुम्हारे पास कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर उसको कहते हैं। वो 1 मिनट में 1 अरब जावियों से चीज को देख लेता है, 1 अरब जावियों से। कहा इस कंप्यूटर को कुरान में डालो और अपनी इंजील को भी डालो, अपनी बाइबल को भी डालो। ये सारा कुरान 19 के हिंदसे के साथ साथ चलता है। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हर्फ हैं, 19 कुरान की सूरतें 119 हैं, 119 उसके हर्फ हैं। इस तरह हर सूरत, हर आयत, हर मजमून 19 के हिंदसे के साथ साथ चलता है। तुम इसे परखो, कहीं 19 का हिंदसा लूज हो जाए तो ये अल्लाह की किताब नहीं। अब तुम बाइबल को भी डालो, ये हर जगह टूट जाएगी, हर जगह टूट जाएगी। इससे पता चलेगा तुम्हारी किताब बदल चुकी है, मेरी किताब नहीं बदली। उन्होंने कहा अच्छा हमें 1 हफ्ते की मोहलत दो। 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। 1 हफ्ते के बाद दोबारा सारे वो पीएचडी इकट्ठे हुए, वो प्रोफेसर आया, कहा भाई हमने तुम्हारी किताब को देखा और पूरा हफ्ता देखा, किसी जगह भी हमने इसमें ना झोल देखा, ना 19 के हिंदसे को टूटते देखा। तो ये बात हक और सच है कि एक हिंदसे पर इतनी बड़ी किताब को घुमाना इंसानी ताकत की ये बात नहीं, वाक़अतन ये अल्लाह ही का ये शाहकार है। और इस पर 70 आदमी मुसलमान हुए, बशमूल वो पीएचडी प्रोफेसर जो ईसाइयत की दावत देने आया था, उसके साथ 70 पीएचडी मुसलमान हुए। हमारा एक नौजवान भी अगर हिम्मत कर ले तो यूं इस्लाम का जरिया बन सकता। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमने दुनिया में इस्लाम फैलाना। नाज़म बनने के शौक चढ़े हुए, होटल बनाने के शौक चढ़े हुए, होटल घर घर होटल बन गए। भाई कमाइयों के शौक हैं, जिम्मेदारों को अपने शौक, ताजरों को अपने शौक, जवानों को अपने शौक, मर्दों को अपने शौक, औरतों को अपने शौक, और भाई को ये शौक भी बनाए कि या अल्लाह मैंने तेरे ईमान को, तेरे इस्लाम को दुनिया में जिंदा करना। तो ये मेहनत सांझी है, मर्दों की भी औरतों की भी। इसको लेकर सारी दुनिया में फिरना ये इस वक्त की सबसे बड़ी निदा और सदा है, और सबसे बड़ी जरूरत है भाइयों। एक आदमी का कलमा पढ़ लेना 7 जमीन की बादशाही से बड़ी चीज। जबला बिन अहम अरब सरदार था, मुर्तद हो गया, मुसलमान हुआ, फिर मुर्तद हो गया, फिर रोम चला गया। वहां इस्तांबुल में रोम के बादशाह ने उसका बड़ा एजाज किया। हज़रत उमर ने एक वफद भेजा, वो वफद उससे मिलने गया। उन्होंने उसको इस्लाम की दावत दी। वो कहने लगा मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूं, मैंने तो बहुत बड़ी गलती की। तो उन्होंने उससे कहा कि तू तो खाली इस्लाम छोड़ के आया है, तुलैहा ने इस्लाम भी छोड़ा, नबूवत का दावा भी किया, तौबा कर ली। तो उमर ने उसकी तौबा कबूल कर ली, अब वो हमारे साथ है, तू तौबा कर, तेरी भी कबूल हो जाएगी। कहने का ठीक है मैं तौबा करता हूँ, मुसलमान होता हूँ, पर मेरी 2 शर्तें। पहली शर्त यह है कि उमर अपनी बेटी मेरे निकाह में दे। दूसरी शर्त यह है कि अपने बाद खिलाफत मुझे लिख के दे दे। वो कहने लगा बेटी का मसला तो मैं अभी तय करता हूँ कि मैं उमर की तरफ से मैं जामिन हूँ, तुझे निकाह में उसकी बच्ची ले दूंगा, लेकिन हुकूमत का मसला खिलाफत का इज्तिमाई है, मैं अकेला फैसला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा ठीक है ये मेरी शर्त उमर को बता दो। ये वफद वापस आया, हज़रत उमर को बताया तो हजरत उमर ने फरमाया अरे अल्लाह के बंदे खिलाफत का वादा भी कर देते, दोज़ख से जो बच जाते, दोज़ख से तो बच जाते, कह देते कि हुकूमत भी दे देंगे तो मुसलमान हो जाओ।
ایک آدمی کو مسلمان بنانا پوری سلطنت کو داؤ پہ لگانے سے ہمیں زیادہ محبوب ہوتی ہے. ہم سلطنت داؤ پہ لگا سکتے ہیں, ایک آدمی کو کفر پہ نہیں دیکھ سکتے. یہ ہمیں مزاج دیا گیا. پھر ایک دفعہ دوبارہ آپ نے وفد بھیجا تو آپ نے ان سے کہا اب جب جاؤ تو جبلہ سے کہنا کہ عمر کہہ رہا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں حکومت بھی تمہیں دے دوں گا, تم مسلمان ہو کے آ جاؤ. تو یہ وفد جب وہاں پہنچا استنبول میں, تو جب یہ شہر میں داخل ہو تو آگے سے ایک جنازہ آ رہا تھا. انہوں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ ان کا یہ جبلہ بن اہم کا جنازہ ہے. تو بھائی یہ تو ایک شخص کو اسلام پہ لانے کے لیے پوری حکومت کو داؤ پہ لگانے کو تیار. یہ جذبے دوبارہ زندہ ہو جائیں ہمارے بچوں میں, ہماری بچیوں میں, ہمارے مردوں میں, ہماری عورتوں میں. اس کے لیے وقت لگانا پڑے گا, نکلنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا. آپ کے پاس سارا پاکستان آتا ہے. اگر آپ مری والے تبلیغ کا کام اپنا کام بنا لیں تو جو لوگ یہاں گناہ کرنے آتے ہیں وہ بھی توبہ کر کے واپس. بلکہ آپ اپنی کمائی یہ سمجھو کہ جو بھی آئے گا اس سے توبہ کروانے. کیونکہ اکثر آنے والا مجمع غفلت کا, اکثر آنے والے لوگ غافل ہیں. 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, لیکن اکثریت ایسوں کی آتی ہے جو یہاں وقت ضائع کرنے آتے ہیں, گناہ کرنے آتے ہیں. آپ صرف ہوٹل کا فکر نہ کرو گا ہم نے ہوٹل چلانے ہیں, آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ فکر کرو گا ہم نے ان سے توبہ بھی کروانی, ان کو اللہ کے رسول کا غلام بھی بنانا ہے. یہ سوچ اگر آپ کی زندہ ہو گئی تو مری میں بیٹھے بیٹھے سارے پاکستان کے لوگوں میں آپ کے برکات, آپ کے ثمرات جا سکتے ہیں. کہاں کہاں سے لوگ توبہ کر کے جائیں گے, آپ کا کھاتا کھلتا چلا جائے گا. ہر ہوٹل کو مسجد کا نمونہ بنا دو, ہر کرائے کے کمرے کو مسجد کا نمونہ بنا دو کہ جو بھی آئے وہ شرم سے گناہ کرنا چھوڑ دو. ماحول ایسا بناؤ کہ انہیں شرم آئے گناہ کرتے. اب تو ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ گناہ کے لیے دعوت چلتی اور گناہ کے لیے شے ملتی ہے. آپ بھائیو ایسا ماحول بناؤ کہ گناہ کرنے والا بھی توبہ کر کے جائے گا. یا شرم آتی ایسے پاک ماحول میں کیسے گناہ کروں. تو ماحول ایسا بناؤ تو انشاءاللہ آپ کا کھاتا سارے ملک میں کھل سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے ساری دنیا میں کھل سکتا ہے. اس کے لیے بولو بتاؤ بھائی, آج تک جو ہوا اس پہ تو کرو توبہ. اللہ بڑا کریم ہے, بڑا مہربان ہے, معاف کرنے کو بڑا پسند کرتا ہے. جو ہو گیا یا اللہ معاف کر دو, اور معافی کا دروازہ اس کے ہاں کھلا ہوا ہے موت تک. جب تک سانس نہ ٹوٹے موت, توبہ کا در کھلا ہوا ہے. اس پر تو ہم توبہ کریں اور آئندہ اس زندگی کو اختیار کرنے کی نیت کریں جو اللہ کے رسول لے کر آئے. پاک زندگی, پاکیزہ زندگی, اللہ کے ہاں مقبول زندگی. اس کو سیکھنا بھی ہے, اس کو پھیلانا بھی ہے, اس کو لے کے پھرنا بھی ہے. نبوت والی عبادات کے ساتھ نماز زندہ ہو, روزہ زندہ ہو, زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دیں, جن پر حج فرض ہے وہ حج کریں. نبوت والے اخلاق کے ساتھ معاف کرنا سیکھیں, درگزر کرنا سیکھیں, برے سے اچھا بننا سیکھیں, گالی دینے والے کو دعا دینا سیکھیں. ہمارا انتقامی معاشرہ ہے, انتقامی. جب خاوند کسی سے لڑ پڑے تو بیوی سے بھی کہتا ہے تو نے اس سے بات نہیں کرنی ورنہ تمہیں طلاق دے دوں. اور عورت کسی سے لڑ کے آ جائے تو میاں سے کہتی میری اس سے لڑائی ہوگی تو نے ان کے گھر میں نہیں جانا ورنہ تیرا گھر چھوڑ کے چلی جاؤں. ہم نے یہ کانٹے جو بوئے ہیں ان کو ہم نے کاٹنا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی, اخلاق والی زندگی کا بیج بکھیرنا ہے کہ ہم نفرت کے بدلے میں محبت دیں, گالی کے بدلے میں دعا دیں, اور غصے کے بدلے میں نرمی دیں, اور ذلت کے بدلے میں ان کو عزت دیں. جو ہم سے توڑے ہم اس سے جوڑیں, جو ہمارا حق چھینے ہم اس کو اس کا حق ادا کریں, جو ہم پر زیادتی کرے ہم اس سے معاف کریں. یہ معاشرہ اپنے بچوں میں بچپن سے تیار کر دیں. کل کو یہ بچہ جب جوان ہو کسی بچی کو لے کے چلے تو اس کی رعایت کر کے چلے. یہ لڑکی کل کو کسی کے گھر میں جانے والی ہے تو جب کسی کے گھر میں جائے تو ان کی راحت کا سامان بنے. یہ نہ ہو کہ پہلے دن سے دیواریں کھنچوانا شروع کر دے کہ دیواریں بنا دو, مجھے الگ کر دو. یہ نہ ہو, ہر بچی نبوت والے اخلاق لے کر جائے, ہر بچہ نبوت والے اخلاق لے کر پروان چڑھے تاکہ زندگیاں خوشگوار گزریں. پیسے سے زندگی نہیں خوشگوار ہوتی, نبی والے اخلاق سے زندگی خوشگوار ہوتی ہے. اب آپ بولتے جاؤ, بتاتے جاؤ, یہ لکھتے جائیں, انشاءاللہ آپ کی بھی زندگی بدلے گی, ہماری بھی بدلے گی. آپ بولو بھائی کون تیار؟